السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج عمران خان صاحب کے لیے بڑا امپورٹنٹ دن تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے مہمان تھے عمران خان صاحب کل رات کو، اور چیف جسٹس آف پاکستان جنہوں نے جیسے ہی عمران خان صاحب کو کل دیکھا تھا تو بڑی خوشی ہوئی تھی ان کو دیکھ کے۔ تو اس کے بعد سپریم کورٹ کے احکامات تھے کہ جناب رات آپ ہمارے پاس گیسٹ ہاؤس کے اندر ہی ٹھہریں گے، اور صبح جو ہے وہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچے وہاں پہ، اور اس کے بعد جو کیس کی سماعت ہے وہ مزید آگے جو ہے ضمانت کے لیے جو کچھ بھی کارروائی ہونی ہے وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ جانے۔ اب اس کے بعد ایک عدد آڈیو لیک آتی ہے سامنے، جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے عبدالقیوم صدیقی جو جیو نیوز کے سینئر رپورٹر ہیں ان کی اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ایک لائر ہیں ان کی آپس میں گفتگو سامنے آتی ہے، جس کے اندر وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب کچھ نہیں ہوا، یہاں سے معاملہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جائے گا، وہاں پہ محسن کیانی صاحب کی عدالت کے اندر یہ معاملہ لگے گا، اور اس کے بعد وہاں پہ ان کو بیل مل جائے گی۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اب یہ جو اسکرپٹ تھا، اب مجھے نہیں پتا یہ اسکرپٹ تھا یا یہ آپ اس کو پیشن گوئی کہہ سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن تاثر اس سے یہی مل رہا تھا کہ جو خواجہ طارق رحیم ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لائر ہیں ان کو جیسے سب پتہ ہے کہ کیا کیا ہونے جا رہا ہے۔ آج اس کے بعد جب اس کیس کی سماعت لگی تو صرف ایک تبدیلی یہ آئی کہ محسن کیانی صاحب کی عدالت میں یہ کیس نہیں لگا، بلکہ 2 رکنی بینچ اس سلسلے میں بنایا گیا، اور 2 رکنی بینچ کے اندر جو ہے وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ، ان دونوں کو جو ہے وہ بینچ کا حصہ بنایا گیا، اور اس 2 رکنی ڈویژنل بینچ نے جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے جو ہے یہ بینچ بنایا تھا۔ اچھا، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے حوالے سے بھی جو ایک آڈیو آئی تھی جو مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کے ساتھ عمران خان صاحب گفتگو کر رہے تھے، اس گفتگو کے اندر جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ وہ چیف جسٹس وہ تو ان سے حکم لیتا ہے۔ تو چیف جسٹس کے اوپر بھی ایک الزام لگایا گیا تھا عمران خان صاحب کی جانب سے۔ ظاہری بات ہے وہ اگر ہم نے سنی ہے، آپ نے سنی ہے، تو موسٹ پرابلی میں یہی سمجھ سکتا ہوں کہ شاید چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی سنی ہوگی۔ بہرحال یہ 2 رکنی بینچ جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد عمران خان صاحب کو جو ہے وہ آج لایا گیا کورٹ کے اندر، اور نیلے رنگ کے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، نیلے رنگ کا ویسٹ کوٹ اور ڈارک گلاسز، ویری ہینڈسم اسمارٹ۔ آپ کو پتہ ہے میرا کپتان جو ہے وہ تو ویسے ہی بہت اسمارٹ ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد جب وہ وہاں پہ پہنچے تو آہستہ 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 کر کے جو ہے وہ، اچھا اس دوران بالکل پورے کورٹ رومز کو جو ہے وہ پورے کورٹ کو جو ہے وہ حصار میں لیا ہوا تھا، رینجز کی جانب سے، پولیس کی جانب سے، کسی بھی غیر متعلقہ آدمی کو آگے آنے کی اجازت نہیں تھی۔ کرتے 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 وہ کورٹ روم کے اندر پہنچے۔ جب کورٹ روم کے اندر پہنچے تو پتہ لگا کہ جناب یہ کورٹ روم تو بہت چھوٹا ہے اور اس کو کسی اور کورٹ میں شفٹ کرنا چاہیے کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے دوسرے کورٹ روم کے اندر جو ہے وہ شفٹ ہوتا ہے، تو وہاں پہ اسی دوران جب کیس کی سماعت شروع ہوتی ہے تو وہاں پہ کوئی وکیل جو تھا وہ وہاں پہ نعرے لگانا شروع کر دیتا ہے عمران خان صاحب کے حق میں۔ ججز اس کے اوپر بڑے برہم ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح تو ہم سماعت نہیں کر سکتے، اور وہ ججز اٹھ جاتے ہیں، اور وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم اس طرح کس طرح سماعت کر سکتے ہیں، اور عدالت کی تقریم بہت ضروری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو بندہ نعرے لگا رہا ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا آپ اس کو ہمارے ساتھ مت جوڑیں۔ بہرحال اس کے بعد سماعت کے دوران جو ہے وہ وقفہ لے لیا جاتا ہے نماز جمعہ کا، اور نماز جمعہ کے بعد جو ہے وہ تقریباً 2:30 بجے اس کیس کی سماعت دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ ARY نے رپورٹ کیا کہ ایکچولی عمران خان صاحب نے جج صاحب کو کہا کہ جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ذرا بریک لے لیں، اور جج صاحب نے بریک لے لی۔ اچھا، یہ رپورٹ صرف ARY نے کیا کہ عمران خان صاحب نے یہ بتایا کہ جی جمعے کی بریک لے لیں، تو جبکہ میں حیران ہوں کہ یہ ایکچولی کوئی زیادہ اچھا تاثر نہیں جاتا کہ اگر ایک ملزم جو سامنے وہاں پہ کھڑا ہوا ہے وہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ چلیں جی وقفہ کر لیں۔ خیر، ARY نے اس کو رپورٹ کیا۔ اب اس کے بعد وقفے کے بعد جب دوبارہ سماعت شروع ہوتی ہے تو خواجہ حارث صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، اس سے پہلے تھوڑی سی ان کی بھی تلخ کلامی ہوتی ہے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ، سیکیورٹی کے اہلکار جو وہاں پہ موجود ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ تھوڑی سی تلخ کلامی ہوتی ہے، پھر ان کو منایا شنایا جاتا ہے، اور منایا شنا کے اس کے بعد دوبارہ کیس کی سماعت جو ہے دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب کے وکیل دلائل کا آغاز کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے نیب کو لکھا تھا کہ ہمیں القادر ٹرسٹ کیس میں انکوائری کی کاپی دی جائے، میڈیا کی خبر سے ہمیں پتہ چلا کہ انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جس طرح انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کیا گیا اس کا مقصد عمران خان کو فوری گرفتار کرنا تھا۔ مجھے 2 مارچ کو نوٹس بھیجا گیا جس کا میں نے جواب دیا۔ میرا جواب تھا کہ نیب آرڈیننس کے تقاضوں کے مطابق نوٹس نہیں بھیجا گیا۔ سب سے اہم یہ ہے کہ نیب نے ملزم کو بتانا ہوتا ہے کہ بطور ملزم طلبی یا بطور گواہ
عدالت نے خواجہ حارث سے پوچھا کہ کیا آپ کو سوال نامہ بھیجا گیا تھا؟ خواجہ حارث نے جواب دیا سوال نامہ نہیں بھیجا گیا تھا، کچھ معلومات مانگی گئی تھی۔ توشہ خانہ کیس میں بھی اس طرح مجھے نوٹس بھیجا گیا تو میں نے چیلنج کیا، اس عدالت نے ان نوٹسز کو غیر قانونی قرار دیا۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر جدون صاحب نے کہا کہ جی پرتشدد واقعات کے باعث آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو طلب کیا گیا، جب آرٹیکل 245 نافذ ہو تو ہائی کورٹ اس طرح کیس نہیں سن سکتی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا یہاں مارشل لاء لگ گیا ہے؟ کیا آرٹیکل 245 کے ہوتے ہوئے ہم تمام ریٹ پٹیشنز کو غیر مؤثر کر دیں؟ اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی 2 ہفتے کی ضمانت جو ہے وہ اس کیس کے اندر منظور کر لی۔ اچھا، جتنی دیر تک یہ کیس کے اندر سماعت تھی تو اس دوران چند جرنلسٹ نے جو ہے وہ عمران خان صاحب سے انٹریکشنز بھی کیے۔ اچھا انٹرسٹنگ، میں ذرا تھوڑا سا کیس کے اوپر جو ہے میں ذرا کامنٹ کر لوں۔ دیکھیے اس میں کوئی اتنی حیرانگی کی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ جب اوپر سے سپریم کورٹ نے ہی ان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا تو یہ نارملی اس قسم کا اگر آرڈر آ جائے نا ہائر کورٹس کی طرف سے تو لوور کورٹس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ جناب ان کرنا کی ہے، مطلب کافی حد تک یہ بات جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے۔ تو یہی ایکسپیکٹڈ تھا کہ موسٹ پرابلی ریزلٹ یہی ہوگا، اور وہ اس کے اندر ان کو ریلیف ملا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب جو انٹریکشنز ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے چند جرنلسٹ کے ساتھ، جیو نیوز کے نمائندے حیدر شیرازی نے رپورٹ کیا کہ جی میں نے ان سے سوال کیا کہ دوران قید آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں ہوئیں، تو عمران خان صاحب نے سب سے پہلے اس سوال کا نفی میں سر ہلا کے جو ہے وہ جواب دیا۔ پھر ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ ڈٹے ہوئے ہیں یا ڈیل کر لی ہے؟ اس پر عمران خان صاحب جواب دینے کے بجائے مسکرا دیے۔ پھر صحافی نے سوال کیا آپ کی خاموشی کو سمجھیں کہ کیا ڈیل کر لی گئی ہے؟ عمران خان صاحب نے منہ پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ دیا۔ عمران خان صاحب ڈائری برانچ سے پھر بائیو میٹرک کرا کے نکلے تو انہوں نے کیمروں کی جانب دیکھ کر انگلیوں سے وکٹری کا یوں کر کے نشان بھی بنایا تھا۔ ایک صحافی نے عمران خان صاحب سے کہا کہ آپ پہلے ویل چیئر پر آئے تھے اور صحتیاب لگ رہے تھے، اس پر بھی سابق وزیر اعظم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد اسی دوران عمران خان صاحب کو اس بات کا بھی شک تھا کہ اگر میری یہاں سے ضمانت ہوگی اور میں باہر گیا تو پھر مجھے دوبارہ جو ہے وہ گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور اسی دوران انہوں نے اپنی لیگل ٹیم سے بھی رابطہ کیا اور حامد خان جنہوں نے ان کو ایکچولی سپریم کورٹ سے ریلیف لے کے دیا تھا ان سے رابطہ کیا گیا کہ جی پنجاب کی پولیس باہر کھڑی ہوئی ہے مجھے گرفتار کرنے کے لیے، تو آپ اس سلسلے میں جو ہے وہ اپنی قانونی کارروائی جو ہے وہ تیار رکھیں، یا جو بھی مطلب ریلیف چاہیے تو پریئر جو بھی بنانا ہے اس کے لیے جو ہے وہ تیاری کر کے رکھیں۔ اعزاز سید جو جیو نیوز کے نمائندے ہیں انہوں نے بھی عمران خان صاحب سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو گرفتاری کے دوران فون مل گیا تھا۔ ظاہری بات ہے یہ جو مسرت جمشید چیمہ کے ساتھ جو آڈیو سامنے آئی ہے اس کے بعد بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیسی حراست تھی کہ عمران خان صاحب تو فون کے اوپر رابطے کر رہے تھے، تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ میں نے لینڈ لائن کے ذریعے بات کی تھی، مجھے نیب نے اپنی اہلیہ سے بات کرنے کی اجازت دی تھی۔ اچھا، سو بیسکلی عمران خان صاحب کو یہ حقیقت ہے، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے کہا تھا کہ جی ان کو اپنی اہلیہ سے اپنے وکلا سے بات کرنے کی یا کانٹیکٹ کرنے کی اجازت ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے بشرا بی بی سے بات کرنے کی مجھے اجازت تھی لیکن انہوں نے فون ملا لیا مسرت جمشید چیمہ کو۔ ان سے سوال ہوا کہ فون آپ کو اہلیہ سے بات کرنے کے لیے دیا گیا تھا لیکن آپ نے مسرت چیمہ کو ملا دیا، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی سے بات نہیں ہو سکی تھی کیونکہ ان کے بھی وارنٹ جاری ہوئے ہیں۔ تو کیا پھر سوال ہوا کہ آپ کو اس بات کا خطرہ ہے کہ دوبارہ گرفتار ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مجھے 100% خدشہ ہے کہ مجھے دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ اچھا، اب اس کے اندر صرف 1-2 ایشوز ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ میں لینڈ لائن پہ بات کر رہا تھا، اگر یہ لینڈ لائن کے اوپر بات کر رہے تھے تو میں عمران خان صاحب کی ذہانت کی اور یادداشت کی میں داد دینا چاہوں گا جن کو مسرت جمشید چیمہ کا فون نمبر جو ہے وہ زبانی یاد تھا، کیونکہ آج کے اس دور میں، اور میں آئی ایم پریٹی شیور آپ لوگ بھی موبائل فونز یوز کرتے ہیں، ظاہری بات ہے ہم نے زیادہ تر نمبرز جن کو ہم فریکوینٹلی ملاتے ہیں وہ سیو کیے ہوتے ہیں، دوستوں یاروں کے بھی سب کے نمبر سیو کیے ہوتے ہیں، تو یہ بڑی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو مسرت جمشید چیمہ کا فون نمبر زبانی یاد تھا کیونکہ انہوں نے لینڈ لائن سے جو ہے وہ ملا لیا مسرت جمشید چیمہ کو۔ تو ٹھیک ہے، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو بڑی بات ہے، لیکن چلیں ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ اجازت ایکچولی ان کو بشرا بی بی کو فون ملانے کی تھی لیکن انہوں نے ملا دیا مسرت جمشید چیمہ کو۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی سائڈ آف دا سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ قرۃ العین شرازی انڈیپینڈنٹ اردو یہ ایک ویب سائٹ ہے، اس کی رپورٹر ہیں، انہوں نے بھی گفتگو کی عمران خان صاحب سے۔ انہوں نے کہا جی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ سے ان لائک ادر پولیٹیکل لیڈرز ریلیف دیا گیا ہے، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ عمران خان صاحب نے کہا ریلیف؟ حیران ہو گئے، وہ نے کہا ریلیف؟ میں ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوں، ان کے پاس مجھے پکڑنے کا کوئی جواز نہیں تھا، مجھے اغوا کیا گیا اور جا کر وہاں مجھے پہلی دفعہ وارنٹ دکھائے جاتے ہیں، جب مجھے جیل میں لے جاتے ہیں یہ تو جنگل کے قانون میں ہوتا ہے اور فوج اغوا کرتی ہے، یعنی کدھر گئی پولیس، کدھر گیا قانون؟ یہاں تو جنگل کا قانون ہے، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں تو ایک مارشل لاء ڈکلیئر کر دیا گیا ہے،
اور میں جب کل عدالت پہنچا ہوں تو مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ بیچارے 40 لوگ اس میں جان کھو بیٹھے ہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا۔ تو عمران خان صاحب کو کچھ نہیں پتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ادھر آ کے پتہ لگا ہے، سپریم کورٹ میں آ کے مجھے پتہ لگا کہ بھائی جان باہر جو ہے وہ کیا حالات بن گئے۔ تو یہ عمران خان صاحب کی جناب یہ گفتگو تھی۔ تو بہرحال اینڈ آف دا ڈے وہی ہوا کہ عمران خان صاحب کو جو ریلیف ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا عدالتوں کی جانب سے وہ ان کو مل گیا ہے، اور بڑی اچھی بات ہے، ظاہری بات ہے۔ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں اگر قانونی طور پہ کوئی چیز کمپلیٹ ہوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ بس اس قسم کا آج کے بعد نا میری بس یہی درخواست ہے کہ راتوں کو گیسٹ ہاؤسوں میں ٹھہرانا اور سپریم کورٹ کا مہمان بنانا، آئندہ دیگر ملزموں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایسا ہی سلوک کیا جانا چاہیے جن بیچاروں کا کوئی قصور نہ ہو۔ تو مطلب فیسز کو دیکھ کے انصاف نہیں ہونا چاہیے بلکہ کیسز کو دیکھ کے انصاف ہونا چاہیے۔ اگر عمران خان صاحب کا فیس دیکھ کے اگر یہ انصاف ہوا ہے تو پھر میرے خیال میں زیادتی ہے، اگر کیس دیکھ کے انصاف کیا گیا ہے تو چلیں ٹھیک ہے، ہم تب بھی عدالت کے سامنے جو ہے وہ سر تسلیم ہم کرتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے عدلیہ سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے۔ عدلیہ کی ہم ہمیشہ جو ہے وہ عزت اور وقار میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ عدلیہ خود بھی کبھی ایسی کمی نہیں آنے دے گی۔ اچھا جی، ایک انٹرسٹنگ چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کو صرف یہ ریلیف نہیں ملا بلکہ ایک اور ریلیف بھی ملا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی توشہ خانہ کیس میں جو فوجداری کارروائی تھی اس کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اس کے اوپر حکم امتناع یعنی اسٹے آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا ہے کہ جناب اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہی کیس ہے جس میں بیسکلی عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر روک دیا گیا کہ جی مزید کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ پولیس لائنز کے اندر ہی بیسکلی جب عمران خان صاحب زیر حراست تھے تو پولیس لائنز کے اندر ہی اس کیس کے اوپر کارروائی کرتے ہوئے ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی تھی، لیکن ساتھ ہی جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ حرکت میں آئی اور آج ان کے اس چیز کے اوپر بھی جو ہے وہ اسٹے دے دیا گیا ہے۔ اس کیس کے اندر بھی عمران خان صاحب کے وکیل خواجہ حارث صاحب پیش ہوئے تھے اور چیف جسٹس کے سامنے وہ پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کیا یہ ایک عدالت سے دوسرے میں منتقلی کا کیس ہے؟ خواجہ حارث نے بتایا کہ جی عدالتی منتقلی کا کیس ہے اور ایک درخواست کیس کے قابل سماعت ہونے کے خلاف ہے۔ الیکشن کمیشن نے قانون کے مطابق شکایات عدالت کو نہیں بھیجی، الیکشن کمیشن نے کسی کو اتھارٹی نہیں دی کمپلینٹ بھیجنے کی، درخواست دائر کرنے کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس کے گزر جانے کے بعد شکایت نہیں بھیجی جا سکتی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اب ہم ہائی کورٹ کی نئی عمارت میں منتقل ہوں گے، ہمیں ہمارے عادی چیزیں یہاں پر موجود نہیں ہیں، آج ہمارے ہاتھ ہمارے پاس نہیں ہے، آج ہمارے ہاتھ میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ خواجہ حارث نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ درخواست میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کا نام بھی لکھا ہے، ابھی کنفرم نہیں کہ یہ کون ہے، اس پر بھی ابھی نہیں جانا چاہتے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ابھی ہم صرف ضمانت کیسز میں رہے ہیں، ساتھ ہی استفسار کیا کہ ٹرائل کورٹ نے اعتراض کیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد کیس کی سماعت کے بعد یہ ان کو جو ہے وہ ریلیف مل گیا۔ اس کے علاوہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف جناب جو کریک ڈاؤن ہے اس کا سلسلہ جاری ہے، اور پچھلے 12 گھنٹے میں کچھ مزید لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے سابق وفاقی وزیر خسرو بختیار ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سابق صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے آفتاب اقبال اور عمران ریاض خان ان کے بارے میں تو ہم نے آپ کو بتایا ہی تھا کہ ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ آج ان کے سلسلے میں بھی جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں کیسز کی سماعت ہوئی، اور لاہور ہائی کورٹ نے آفتاب اقبال صاحب کی جو گرفتاری ہے اسے غلط قرار دے دیا ہے۔ عمران ریاض خان کے حوالے سے کورٹ کا آرڈر تھا کہ جی شام تک جو ہے ان کو عدالت میں پیش کیا جائے، جو آخری آرڈرز آئے ہوئے وہ یہ ہیں۔ اس کے علاوہ بلال بسرا، افضل صاحی وہی ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے جو داماد ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ہی سابقہ وزیر بھی ہیں، تو ان کے لیے بھی حکم آیا کہ جی ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حماد اظہر، محمود الرشید، میاں اسلم اقبال ان کے لیے جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور عثمان ڈار کے بھائی عامر ڈار ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو یہ سلسلہ جناب ہے۔ اچھا، کل ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، دس از ویری انٹرسٹنگ۔ ڈاکٹر موہت پیرزادہ اینکر پرسن ہے، وہ عادل راجہ جو ویلاگ کرتے ہیں باہر بیٹھے ہوئے انگلینڈ کے اندر، وہاں پہ وہ ویلاگ کرتے ہیں، تو کل وہ لائیو بیٹھے ہوئے تھے اور اس دوران ڈاکٹر موہت پیرزادہ آئے اور ایک بات کے اوپر زارو قطار وہ رونا شروع ہو گئے۔ بڑے قابل احترام ہیں، میرے سینئر ہیں، میں بڑی دفعہ ان سے ملا بھی ہوں، ان کے شوز میں بھی گیا ہوں، لیکن مجھے ایک بات کے اوپر ذرا حیرانی ہوئی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے بیسکلی دو جو واقعات ہوئے ہیں دو خواتین کے حوالے سے، اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ ایک واقعہ وہ جو اس لڑکی کا ہوتا ہے،
میں نے بھی اس کے اوپر بات کی تھی اپنے ایک ویلاگ کے اندر، جس میں وہ لڑکی جو ہے اپنا دوپٹہ پھینکتی ہے اور پولیس والے اسے پکڑ کے جو ہے وہ لے جاتے ہیں۔ اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ ایک لڑکی کا ہے، اس کی بھی فوٹیج آئی ہوئی ہے سامنے کہ وہ لبرٹی کے اندر جو ہے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ اچھا، وہ جو لڑکی جو لبرٹی میں گرفتار ہوئی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ ہینڈی کیپ تھی، ویل چیئر کے اوپر تھی، اور وہاں سے گھسیٹتے ہوئے جو ہے پولیس اس کو گرفتار کر کے لے گئی۔ اس کے اوپر محیط پیرزادہ صاحب یہ کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ زارو قطار رو رہے ہیں، انہوں نے کہا پنجاب کے لوگ تو مجھے لگتا ہے کہ بیوقوف پر بیوقوف بننے کو تیار ہیں۔ پنجاب کا میڈیا دیکھ لیں، کوئی سر پیر نہیں، عدالتوں کو دیکھ لیں، وکلا کو دیکھ لیں، یونیورسٹیوں کو دیکھ لیں، کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ان کی۔ یہاں پر مسئلہ ہے کلچر کا، ایک کلچر دوسرے کلچر سے سپیریئر ہے۔ مجھے کلیئرلی نظر آ رہا ہے ٹرائبل کلچر۔ آپ ایک چیز نوٹ کریں، آپ پنجابی سائیڈ، وہ لڑکی جس نے اپنا دوپٹہ پھینکا اس کو انہوں نے بالوں سے گھسیٹا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے خیبر پختونخوا کی پولیس جو ہے وہ کسی عورت کو بالوں سے گھسیٹ لے؟ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کی پولیس جو ہے وہ ایک لڑکی اپاہج ہے، اس کو انہوں نے ویل چیئر سے نیچے گرا دیا؟ پنجاب پولیس والوں نے، مطلب دس از اے کولیپس آف مورل آرڈر۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ پٹھان پولیس والا جو ہے وہ لڑکی کو اس طرح سے گھسیٹے گا؟ مجھے بتائیں، کوئی ایک سین دکھائیں پچھلے چند دنوں سے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ دس از الٹیمیٹ کولیپس آف مورل آرڈر۔ اس مورل آرڈر کی کولیپس سے ڈر کے اب جنرلز نے سپریم کورٹ کو دھکا مارا ہے، اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سارا پنجاب ان کو نظر نہیں آ رہا۔ میں اس کے سارے ٹی وی پروگرام دیکھ رہا ہوں، کسی پنجاب کے اینکر کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مورل آرڈر کولیپس ہو گیا ہے، وہ صرف پشتونوں کو سمجھ آ رہی ہے جو مورل آرڈر کولیپس ہو گیا ہے۔ اچھا، کیونکہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے پنجابی اینکرز کے بارے میں بات کی تو یہ پنجابی اینکر اب آپ سے مخاطب ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈاکٹر محیط پیرزادہ، دس ڈز ناٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ڈو وتھ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان یا سندھ۔ اس کو برائے مہربانی صوبائیت کا چھڑکا لگانے کی اس کو کوشش مت کیجیے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک ان خواتین کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا میں نے خود اسے کنڈیم کیا ہے، سو میری تو ایک سٹیٹڈ پوزیشن پہلے آ چکی ہوئی ہے۔ جس لڑکی کے بارے میں، ایک لڑکی جس کے بال پکڑ کے پولیس والے لے کر گئے، غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، گھٹیا حرکت تھی، بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ اکراس دا بورڈ جو ہے وہ آپ اسی طرح برانڈ کر دیں کہ جناب یہی ہر جگہ ہو رہا ہے، پلیز، کیونکہ دس از ویری ڈینجرس پریسیڈنٹ یہ جو آپ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے ہر جگہ پولیس جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ یہ حرکت کر رہی ہے۔ یس دیر ہیز بین سم انسیڈنٹس شوڈنٹ ہیو ہیپنڈ، لیکن میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ کیا یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ کیا ڈاکٹر محیط پیرزادہ جس طرح رو رہے تھے یہاں پہ، کیا اس وقت ڈاکٹر محیط پیرزادہ کے آنسو نکلے تھے جب مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑ کے پولیس اندر گھس گئی تھی؟ کیا اس وقت ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ بلند کیا تھا، نعرہ بلند کیا تھا، آنکھوں سے آنسو نکلے تھے کہ ایک عورت کے کمرے کے اندر آپ کس طرح گھس گئے، وہ بھی رات کے وقت؟ ہم نہیں جانتے کہ اس وقت رات کے اس پہر وہ خاتون کسی کے بھی بیڈ روم کے اندر کیا اس طرح گھسا جا سکتا ہے؟ کیا ڈاکٹر محیط پیرزادہ کے آنسو اس وقت نکلے تھے؟ کیا ڈاکٹر محیط پیرزادہ کے آنسو اس وقت نکلے تھے جب ادی فریال کو جو ہے وہ چاند رات والے دن گرفتار کیا گیا تھا اور ہسپتال سے گرفتار کر کے اٹھا کے لے گئے تھے؟ کیا اس وقت آنسو نکلے تھے؟ کیا دیگر خواتین کے ساتھ، عظمیٰ بخاری کے ساتھ، اسی پنجاب کے اندر، اسی لاہور کے اندر، جب ایک پولیس والے نے ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا، ہاتھ لگایا تھا، بلکہ ایک ایسی جگہ کے اوپر ہاتھ لگایا تھا جس کا میں ذکر نہیں کر سکتا، اتنی گھٹیا حرکت کی تھی کہ عظمیٰ بخاری کو اس کے منہ کے اوپر تھپڑ مارنا پڑا تھا۔ ڈاکٹر محیط پیرزادہ کے آنسو اس دن نکلے تھے کہ تیری جرت کس طرح ہوئی تو ایک عورت کو اس طرح ہاتھ لگائے؟ کیا مسلم لیگ نون کی عورتیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے لیے کبھی آپ کی آواز بلند نہیں ہوتی ہے؟ میں نے تو پاکستان تحریک انصاف کی ان خواتین کے لیے بھی میں نے کہا کہ غلط ہے یہ جس پولیس اہلکار نے کیا اس کے ساتھ ایکشن ہونا چاہیے، لیکن اس وقت آواز کیوں بند ہو جاتی ہے آپ کی؟ وہاں پہ آواز آپ کی کیوں نہیں نکلتی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ سلیکٹیو آپ کا پروٹیسٹ کیوں آتا ہے سامنے؟ اور برائے مہربانی آپ یہ جو بات کر رہے ہیں پنجاب کے اندر یہ ہوا ہے، پنجاب کے اندر، بھائی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر عورتوں کو گولیاں ماری گئی ہیں، آپ بال پکڑنے کی صرف بات کرتے ہیں؟ وہاں پہ اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں کہ لوگوں کو گولیاں تک ماری گئی ہیں۔ میں آئی کین کوٹ یو ڈزنس آف سچ انسیڈنسز، صرف فرق یہ تھا کہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں تھا، ان خواتین کو آپ ڈائریکٹلی جانتے بھی نہیں تھے۔ اس وقت آنسو کیوں نہیں نکلے؟ آج فوج کے حوالے سے بہت زیادہ سینٹیمنٹ آ گیا، فوج نے یہ کر دیا، جنرلوں نے یہ کر دیا۔ آئیے بیٹھ کے قسم کھاتے ہیں، آئے رکھیں بچوں کے سر کے اوپر اپنے ہاتھ رکھیں، قسم کھائیں، بتائیں، نام لینا شروع کریں پچھلے 5 سال میں کون سا پاکستان کا اینکر ہے، کون سا پاکستان کا صحافی ہے جو جا کے انہی جنرلوں سے، انہی فوجیوں سے جا کے ڈکٹیشن دیتا رہا ہے۔ آئے تھوکے میرے ساتھ اس کے منہ کے اوپر، آئیں لیتے ہیں نام، آپ لعنت بھیجتے ہیں ان سارے اینکرز کی شکلوں کے اوپر جو جا کے انہی جنرلوں سے جا کے ڈکٹیشن لیا کرتے تھے۔ لے نام،
لے نام, میں پھر آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے رہوں گا. ہے ہمتوں کا نام لینے کی, جن کو جا کے فائلیں دکھائی جاتی تھی, جن کو جا کے کیسز بلڈ کرائے جاتے تھے کہ تم نے اس کے خلاف بکواس کرنی ہے تو اس کے خلاف بولنا شروع کرنا ہے. یہ تو صحافت تھی آپ لوگوں کی. آئے نا لیں ڈاکٹر محیط پیرزادہ, میرے ساتھ نام لیں ان کا, بیٹھتے ہیں اکٹھے بیٹھتے ہیں, اکٹھے بیٹھ کے نام لیتے ہیں, آئیں ہمت کریں. سو یہ سلیکٹو پروٹیسٹ جو ہے نا, سلیکٹو کنڈمنیشن, آئی ایم سوری, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. کنڈیم کروں گا, ہر دفعہ کروں گا, جہاں جہاں زیادتی ہوگی, چاہے اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو, نون لیگ سے ہو, پیپلز پارٹی سے ہو, جس کے مرضی ساتھ ہو. لا اینڈ آرڈر کی ہائی ہینڈڈنیس, ان لا سیکورٹی ایجنسیز کی ہائی ہینڈڈنیس جہاں آئے گی وہاں پہ آواز بلند کروں گا. سلیکٹو نہیں کروں گا, پارٹی کا جھنڈا دیکھ کے نہیں کروں گا, پارٹی کا جھنڈا دیکھ کے آنسو نہیں نکالوں گا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.